خاتمہ ہو تو ہمیشہ ایمان کی دولت اور نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا. ہم ایمان کی دولت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اتنا ہی ایمان کو قوی اور مضبوط بنائے گا اور اس کی برکت سے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. ایمان سے پھر جانے کو ارتداد کہتے ہیں. جو شخص ایمان اور اسلام سے پھر جائے، غیر مسلم بن جائے، کوئی سا بھی، چاہے یہودی بنے، نصرانی بنے، پارسی بنے، مجوسی بنے، غیر مسلم بنے، کچھ بھی، اسے کہتے ہیں مرتد. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو ایمان سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، دنیا میں حالت ایمان میں اس نے کتنے بڑے بڑے اعمال کیے ہو، تمام کے تمام اکارت اور سائے ہو جائیں گے، آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. البحر الرائق میں لکھا ہے کہ یہ مرتد ہونا اصلی کفر سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے. فقد ظہر ان الردۃ افحش من الکفر الاصلی فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایمان کو چھوڑ دینا، اسلام سے پھر جانا بدترین گناہ، دنیا کے اعتبار سے بھی سنگین اور آخرت کے اعتبار سے بھی نہایت اذیتناک ہے. ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. آج جو آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں ایک بات عرض کرنی ہے وہ یہ، آج ہمارے بچے ذہنی اور فکری الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، ذہنی طور پر مرتد ہو رہے ہیں. ہماری بیٹیاں، ہماری شہزادیاں، ہماری بچیاں آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کفر کی آغوش میں جا کر بیٹھ رہی ہیں، راہ فرار اختیار کر رہی ہیں. چند دنوں، چند لمحوں کے لطف اور مزے کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اور جھوٹے دامے، جھوٹے فریب محبت میں مبتلا ہو کر غیروں سے شادیاں نچا رہی ہیں اور رنگلریاں منا رہی ہیں. اس کی ذمہ داری سب سے بڑی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. ایمان جو اللہ نے اتنی بڑی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خاص طور سے، اور ان میں بھی وہ جو عصری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، جہاں مخلوط تعلیم ہے، جہاں مخلوط ماحول ہے، جہاں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے دن اور رات گزر رہے ہیں، یا ہماری بچیاں غیروں کے یہاں ٹیوشن کے بہانے اپنے ایمان کو گنوانے کے لیے جا رہی ہیں، بنیادی اسباب ہیں. اس میں جو ہماری بچیاں آج غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر کے ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو رہی ہیں، جس ایمان کے اوپر دنیا کی نعمتوں کا مدار اور آخرت کی نعمتوں کا مدار، بلکہ ایمان پر اس پوری کائنات کی بقا کا مدار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا یعنی ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا. جب کوئی بھی نہیں رہے گا تو اس کارخانہ کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اس کا مطلب اگر آج یہ دنیا اور یہ کائنات باقی ہے تو کس کی برکت اور کس کا صدقہ ہے؟ ایمان اور ایمان والے کی برکت اور اس کا صدقہ. تو جس کے اوپر دنیا کی نعمتوں کا مدار، اس دنیا کی بقا کا مدار، جس کے اوپر آخرت کی نعمتوں کا مدار، ابدی لا فانی لا زوال نعمتوں کا مدار، جس کے اوپر اللہ کی خوشنودی رضا کا مدار، آج ہماری غفلت کی بنا پر ہمارے بچے اور بچیاں اسی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں.
جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہی کم ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے بیجا اسراف فضول خرچیاں یہ ہماری بچیوں کے دوسروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ مخلوط تعلیم، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ مخلوط ملازمت۔ اگر شادی بیاہ یہ بھی وجہ ہے کہ آج کل کی ہماری شادی بیاہ اتنی زیادہ فضول خرچیاں اس میں ہو رہی ہیں کہ پرانے زمانے کے بادشاہوں، شہزادوں اور نوابوں کی شادیوں میں بھی اتنی فضول خرچیاں نہیں ہوتی تھی۔ اگر پرانے زمانے کے لوگ آج لوٹ کر آ جائیں اور ایک متوسط درجے کے گھرانے کی شادیاں دیکھیں، پنڈال دیکھیں، وہاں زیب و زینت اور آرائش دیکھیں، اور وہاں عمدہ قسم کے مرد اور عورتوں کے لباس زیب تن کیے ہوئے دیکھیں، اور طرح طرح کی مرتب غذائیں اور قسم قسم کی ڈشوں کو دیکھیں، اور طرح طرح کے مشروبات دیکھیں۔ اگر گرمی ہے تو اس سے حفاظت کے انتظام، اور اگر سردی ہے تو اس سے حفاظت کے انتظام، تو یقیناً پرانے زمانے کے نوابوں کی شادیاں بھی اس کے سامنے مانگ پڑ جائیں گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ اور ہماری عزت و ناموس ارتداد کا شکار ہو رہی ہے تو علماء آئیں، مشائخ آئیں، ہمارے سیاسی رہنما آئیں، مالدار طبقہ، متمول اہل ثروت لوگ میدان عمل میں آئیں، اور میرے آقا نے جو نکاح کا سادگی کے ساتھ نمونہ پیش فرمایا تھا، جس پر صحابہ اکرام نے عمل کیا، ان خطوط اور نقوش پر چلے، تابعین اور تبع تابعین اور اللہ کے نیک بندوں نے اس کے اوپر عمل